بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی زن، ضمیر اور زہر، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 اور آخری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ خالد کا ایک مزارہ ہے جس کا نام مولوی ہے۔ تمہارا بچہ اسی کے گھر میں ہے۔ اگر تم خالد سے کہو گی کہ وہ بچہ واپس کر دے تو وہ نہیں کرے گا۔ تم نہیں جانتی کہ وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں، شیطان کی نسل سے ہے۔ آگے تمہاری ہمت ہے کہ بچے کو وہاں سے کس طرح نکلواتی ہو۔ اس عورت نے ان کے ساتھ بہت سی باتیں کی، پھر اس نے یہی باتیں نوروز کے منگیتر وغیرہ سے کیں۔ منگیتر کے باپ نے کہا کہ جوگن اسے مولوی کا گھر دکھا دے۔ رات کا وقت تھا۔ جوگن نوروز کے منگیتر کو دور کا چکر کاٹ کر ساتھ لے گئی اور مولوی کا مکان دکھا دیا۔ دور کا چکر کاٹنے کا مقصد یہ تھا کہ خالد کا گھر سیدھے راستے میں آتا تھا۔ جوگن نے یہ بھی بتایا کہ خالد رات کو وہاں جاتا ہے۔ مکان کا نقشہ بھی سمجھایا۔ وہ سیدھا سادہ مکان تھا۔ پہلو با پہلو 2 کمرے تھے اور آگے صحن تھا۔ صحن کی دیوار کچی تھی۔ جوگن نے نوروز کے منگیتر کو بڑی اچھی طرح گھر کے اندر کا نقشہ بتا دیا۔ یہ کوئی محل نہیں تھا، بنگلہ نہیں تھا، اور یہ حویلی بھی نہیں تھی۔ نوروز کا منگیتر اسی رات وہاں سے چلا گیا۔ رات 11 بجے ایک ریل گاڑی گزرتی تھی۔ منگیتر صبح اپنے شہر پہنچ گیا۔ اس نے اپنی برادری اور رشتہ داری کے 2 دلیر اور بدماش قسم کے دوست اپنے ساتھ لیے اور اسی روز واپس آ گیا۔ وہ رات 9 بجے کے لگ بھگ اراضی پر واپس آیا۔ میں یہ سن کر حیران ہوا کہ اس نے یہ انتظام اتنی تیزی سے کیا کہ رات گیا اور دوسری رات آ بھی گیا۔ اراضی کی جگہ سے ریلوے اسٹیشن تک لاری جاتی تھی۔ یہ اسے جلدی مل گئی۔ آخری لاری جا رہی تھی۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ واپسی پر ریلوے اسٹیشن سے اس طرف آنے والی لاری کو چلنے میں ابھی بہت وقت تھا۔ سواریاں پوری ہو جانے پر لاری چلا کرتی تھی۔ یہ امیر کبیر لوگ تھے۔ ان تینوں نے سالم لاری لے لی۔ ڈرائیور کو پیسے دے کر کہا کہ وہ اڑتا ہوا چلے۔ ڈرائیور نے لاری اڑا کر دکھا دی اور انہیں منزل پر پہنچا دیا۔ میں اور امی نہیں چاہتی تھیں کہ یہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ نوروز نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا، ہم ڈرتی تھیں کہ میرا منگیتر اور اس کے دوست وہاں پہنچیں گے تو جن کے پاس میرا بھائی ہے وہ اسے قتل کر کے بھاگ جائیں گے، لیکن میرا منگیتر تو کوئی بات سنتا ہی نہیں تھا۔ امی نے اسے کہا کہ اس عورت پر اعتبار کر لینا بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ جوگن کو ان بدماشوں نے خود بھیجا ہوگا اور یہ ایک جال ہے، لیکن میرا منگیتر کہتا تھا کہ لڑکا وہی ہے اور اسے خالد نے اغوا کروایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے تمہارا منگیتر جوشیلا اور جذباتی نوجوان ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، یا وہ بے وقوف ہے۔ یہ تو خوش قسمتی تھی کہ لڑکا مل گیا۔ اسے ایک اجنبی عورت پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ جوشیلا بھی ہے، جذباتی بھی ہے اور جرأت مند بھی۔ نوروز نے کہا، لیکن وہ بے وقوف نہیں۔ اس نے اس لیے جوگن کی یہ بات فوراً مان لی تھی کہ میرے بھائی کو خالد نے اغوا کروایا ہے کہ میں نے اسے الگ بٹھا کر بتایا تھا کہ خالد کس طرح مجھ پر جال پھینکتا رہا ہے۔ میں نے آپ کو جو باتیں سنائی ہیں وہ اسے بھی سنائی تھیں، اور اس نے فوراً کہہ دیا تھا کہ یہ خالد کی سازش ہے۔ مجھے یہ بھی خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ یہ جوش اور غصے میں خالد کو ہی قتل نہ کر دے۔ میرے منگیتر کے والد صاحب بھی اپنے بیٹے کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی 2 نالی بندوق انہیں دے دی۔ میری اور امی کی حالت ان چاروں کے چلے جانے کے بعد یہ ہو گئی کہ ہم خوف سے کانپتی رہیں۔ ہم نے جو 1 گھنٹہ گزارا وہ 1 سال جتنا لمبا تھا۔ آخر وہ میرے بھائی کو لے کر آ گئے۔ انہوں نے ہمیں سنایا کہ وہ کس طرح اس مکان میں داخل ہوئے۔ خالد وہاں موجود تھا۔ پھر انہوں نے جس کمرے کا دروازہ بند دیکھا وہ کھول کر اندر چلے گئے۔ میرا بھائی اسی کمرے میں تھا۔ اس کے بعد نوروز نے مجھے وہ بات سنائی جو اسے منگیتر وغیرہ نے سنائی تھی کہ وہ لڑکے کو کس طرح نکال لائے اور خالد کے ساتھ کیا باتیں اور کیا تصفیہ ہوا۔ میں آپ کو یہ سارا واقعہ خالد کے مزارے مولوی کی زبانی سنا چکا ہوں۔ میں نے یہ واقعہ نوروز کے منگیتر سے بھی ابھی سننا تھا۔ میں نے نوروز سے پوچھا کہ وہ مجھ سے کیوں چھپاتی رہی کہ ان کے گھر اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا۔ انسپیکٹر صاحب،
اس نے جواب دیا، آپ پولیس انسپیکٹر ہیں، آپ حالات کو اور انسانوں کو کسی اور نظریے سے دیکھتے ہیں، ہماری نظر کچھ اور ہے، کیونکہ ہم حالات اور برے انسانوں کی زد میں آئے ہوئے لوگ ہیں۔ سکھ تھانے دار کے رویے سے ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ مجرموں کے ساتھ ملا ہوا ہے اور مجرموں کی نیت بھی معلوم ہو چکی تھی۔ بھائی کے واپس آ جانے کے بعد ہم پہلے سے زیادہ ڈرتی رہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خالد نے میرے منگیتر کے آگے ہتھیار ڈال تو دیے تھے، لیکن اس پر یہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ سامنے آ کر یا در پردہ جوابی کارروائی نہیں کرے گا۔ میری امی نے میرے ہونے والے سسر سے کہا تھا کہ ہم یہاں نہ رہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم یہیں رہو گی اور اکیلی رہو گی، ہم دیکھیں گے کہ کوئی کیا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ اس واقعے کا ذکر کسی کے ساتھ نہ ہو تاکہ خالد کو بہانہ نہ ملے کہ اسے رسوا کیا جا رہا ہے۔ تھانے دار کا بھی کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ جب آپ آئے تو ہم اس لیے ڈر گئیں کہ آپ کو اگر یہ واقعہ سنا دیا تو آپ بھی اپنے محکمے کا ساتھ دیں گے اور اس سکھ تھانے دار کی دھاندلی پر پردہ ڈالیں گے۔ اس لڑکی نے یہ واقعہ تو سارے کا سارا سنا دیا، لیکن میں اس واقعے کی تفتیش کے لیے نہیں آیا تھا، نہ ہی میرے پاس اس لڑکے کی اغوا کی کوئی رپورٹ تھی۔ میرا مسئلہ جوں کا توں میرے سامنے موجود تھا اور یہ سوال مجھے پریشان کر رہا تھا، کیا خالد کو نوروز کے منگیتر نے زہر دیا یا دلایا ہے؟ اس کے ساتھ ہی یہ شک بھی میرے ذہن میں آیا کہ نوروز کوئی بدھو اور عام سی لڑکی نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی بے عزتی کا اور اپنے بھائی کے اغوا کا انتقام لینے کے لیے اپنے منگیتر کی شے پر خالد کو دوستی کا جھانسا دے کر اسے زہر دے دیا ہو۔ تم خالد کے ہاں اس کے بعد بھی گئی تھیں؟ میں نے ایسے لہجے میں کہا جیسے مجھے یقین تھا کہ وہ وہاں گئی ہوگی۔ اتنے بڑے واقعے کے بعد وہاں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، نوروز نے جواب دیا۔ میں تو اس کی صورت بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ تم ایک بار وہاں گئی ہو، میں نے کہا۔ اور میرا خیال ہے انسپیکٹر صاحب، اس نے کہا کہ یہ وہ حالات ہیں جو ہمارے لیے پیدا کر دیے گئے تھے، نہ آپ میرے کردار کو سمجھ سکے ہیں۔ معلوم نہیں آپ یہ خیال کہاں سے لے آئے ہیں، میں بھلا اس کے پاس جانے کی جرت کر سکتی تھی؟ اس کے ساتھ تو باقاعدہ دشمنی پیدا ہو گئی تھی۔ میں جاتی تو وہ مجھ سے انتقام لیتا، مجھے ہی غائب کر دیتا۔ اس کے ہاں جانے کا مقصد ہی کوئی نہیں رہا تھا۔ میں نے ہر پہلو سے اس پر حملہ کیا، اس کے ہر جواب کو بڑی غور سے سنا، جوابوں میں سے سوالات نکالے، لیکن اس کی خود اعتمادی اور ذہانت کو دیکھ کر مجھے یہ ماننا پڑا کہ خالد کو اس نے زہر نہیں دیا۔ لیکن میں ابھی یہ ماننے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا کہ خالد کی زہر خورانی کا تعلق لڑکے کے اغوا کے ساتھ نہیں، اسے اسی سلسلے میں زہر دیا گیا تھا۔ تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ خالد یہاں سے کب شہر گیا تھا؟ میں نے نوروز سے پوچھا۔ تیسرے چوتھے روز پتہ چلا تھا کہ وہ یہاں سے چلا گیا ہے، نوروز نے جواب دیا۔ پھر کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ وہ مر گیا ہے، اور یہ بھی سنا کہ اس کی موت زہر سے واقع ہوئی ہے۔ اس لڑکی کے بعد میں نے اس کے بھائی کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کا بیان لیا۔ اس کا بیان اتنا ہی تھا کہ خالد کے مزارے مولوی نے اسے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں کبوتر اور فاختہ ہیں۔ لڑکا دوڑتا وہاں پہنچا، اس کے پاس غلیل تھی۔ وہاں وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تو کسی نے اس پر کپڑا پھینکا اور اسے اٹھا کر لے گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے کہاں لے گئے؟ اس نے بتایا کہ پہلے اسے ایک مکان میں لے گئے، پھر آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایک گھوڑے پر بٹھایا اور بہت دور لے گئے تھے۔ وہاں انہوں نے اسے ایک مکان میں رکھا اور اسے بڑا اچھا کھانا دیتے رہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اسے گھوڑے پر بٹھا کر وہیں گھماتے پھراتے رہے، جس سے وہ یہ سمجھا کہ اسے بہت دور لے جایا جا رہا ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے سوائے قید کے کوئی اور تکلیف نہیں دی گئی، مختصر یہ کہ اس لڑکے سے مجھے اپنے کام کی کوئی بات معلوم نہ ہوئی۔ میں نے اس سے بھی معلوم کرنے کی کوشش کی کہ نوروز اس کے بعد بھی خالد کے ہاں گئی تھی یا وہ خالد کو پھر ملا بھی تھا۔ لڑکے نے بڑا پختہ جواب دیا کہ نوروز کے ہونے والے سسر نے بڑی سختی سے کہا تھا کہ خالد کی اراضی کی حدود میں قدم بھی نہ رکھیں۔ نوروز کی ماں کے ساتھ جو باتیں ہوئیں وہ ویسی ہی تھیں جیسی نوروز نے سنائی تھیں۔ وہ اب بھی ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اسے بہت تسلیاں دیں اور وہاں سے اٹھایا۔ راستے میں یہی معمہ میرے ذہن میں کلبلاتا رہا کہ خالد کو زہر کس نے دیا۔ پھر یہ عورت جس کا نام جوگن بتایا گیا تھا میرے ذہن میں آ گئی۔ تفتیش کا یہ مرحلہ بہت صبر آزما ہوتا ہے۔ عقل ایسے امتحان میں پڑ جاتی ہے جو عقل کو مار دیتا ہے۔ سوال یہ میرے سامنے آیا کہ اس عورت نے لڑکے کی نشاندہی کیوں کی؟ اسے معلوم تھا کہ لڑکا فلاں جگہ ہے تو یہ ایک ثبوت تھا کہ وہ لڑکے کے اغوا میں شامل تھی۔
اگر شامل تھی تو اس نے نشاندہی کیوں کی؟ کیا اس کی خالد سے کوئی دشمنی تھی یا ان دونوں مزاروں سے؟ سوچ سوچ کر میں نے ضروری سمجھا کہ اس عورت کے ساتھ گفتگو کر لی جائے۔ میں نے خالد کے مکان میں، جسے میں نے اب تفتیش کا ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا، پہنچتے ہی جوگن کو طلب کر لیا۔ جوگن کے آنے تک میں نے رام سہائے سے پوچھا کہ وہ جوگن کو جانتا ہے؟ اسے کون نہیں جانتا حضور، اس نے جواب دیا، بڑی گہری اور بڑی تیز عورت ہے، جیسا چکر کہو چلا کر دکھا دے گی۔ جاگیردار خالد کے منہ چڑھی ہوئی تھی۔ اپنی جوانی تو اس نے جیسے گزاری وہ سب جانتے ہیں، لیکن اب اس کی چالاکیوں کے رنگ ڈھنگ بدل گئے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے اور بڑی خوبصورت نکلی ہے۔ جوگن سائے کی طرح اسے اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کہیں خجل خراب نہ ہو اور باعزت طریقے سے ڈولی میں بیٹھ کر چلی جائے۔ اس کی ساری اولاد یہی ایک بیٹی ہے۔ اس کا خاوند یہاں مزارہ ہوگا؟ نہیں حضور، رام سہائے نے جواب دیا، بیوہ ہے، 7-8 سال گزرے وہ مر گیا تھا، اور حضور لوگ کہتے تھے کہ جوگن نے اپنے خاوند کو زہر دے کر مارا تھا۔ وہ فوراً مر جاتا تو شاید یہ پکڑی بھی جاتی۔ اگر اس نے زہر دیا ہی تھا تو ایسا زہر دیا جس نے اس کے خاوند کو پہلے بیمار کیا، پھر وہ کچھ دن بعد مر گیا، جس سے کسی کو شک نہ ہوا کہ مرنے والا زہر سے مرا ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ نہیں حضور، رام سہائے نے جواب دیا، کسی پر بغیر ثبوت کے الزام لگانا اچھا نہیں ہوتا، لوگ کہتے تھے۔ اور حضور لوگوں کے کہنے کا کیا ہے؟ جوگن اچھی شکل و صورت والی عورت تھی، ایسی بری بھی نہیں تھی کہ جو کوئی اسے بلاتا اس کے ساتھ چل پڑتی تھی تو مزاروں کی بہو بیٹی، لیکن طرح دار تھی، اور چھوٹے موٹے آدمی کی طرف تو دیکھتی بھی نہیں تھی۔ جن لوگوں کے ہاتھ وہ نہیں آتی تھی انہوں نے اسے اس طرح بدنام کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ اس نے اپنے خاوند کو زہر دیا ہے۔ اس کے بعد میں نے شامے کو بلا کر جوگن کے متعلق پوچھا۔ اس نے بھی رام سہائے جیسی ہی رائے دی۔ اس نے بھی کہا کہ سنا ہے جوگن نے اپنے خاوند کو زہر دیا ہے، لیکن اسے یقین نہیں تھا۔ تم تو اس کے متعلق اور بہت کچھ بتا سکتے ہو، میں نے کہا۔ تمہیں تو مالک نے ان لوگوں کا نمبردار بنا رکھا تھا۔ ہاں علی جا، اس نے کہا، جتنا میں اسے جانتا ہوں شاید کوئی اور جانتا ہو۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ جب سے اس کی بیٹی جوان ہوئی ہے وہ بہت چوکس اور طبیعت کی سخت ہو گئی ہے۔ تم نے تو اس کے ساتھ بڑی گہری دوستی بھی گانٹھ رکھی ہوگی، میں نے کہا۔ دوستی کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ گہری دوستی نہ کہیں علی جا، اس نے کہا اور کھسیانہ سا ہو کر بولا، بس کبھی کبھار۔ لیکن اب بیٹی کے معاملے میں وہ اتنی سخت ہو گئی ہے کہ خالد میاں اس کی بیٹی کو یہاں بلاتے تھے تو جوگن خود ساتھ آتی تھی، ساتھ رہتی تھی اور بیٹی کو ساتھ لے کر جاتی تھی۔ میں تو خالد میاں کا خاص آدمی تھا۔ انہوں نے مجھے 3-4 مرتبہ کہا تھا کہ تم اس عورت پر اپنا رعب نہیں جما سکتے۔ میرے کہنے کے باوجود یہ اپنی بیٹی کو میرے پاس نہیں بھیجتی۔ میں نے جوگن سے کہا تھا کہ اس نے اپنی جوانی ایسی ہی گزاری تھی۔ اب اپنے مالک اس کی بیٹی کو چاہتے ہیں تو اسے خوش ہونا چاہیے، انعام سے جھولی بھر دیں گے۔ لیکن علی جا، اس عورت نے قسم کھا لی تھی کہ اپنی بیٹی کو ناپاک کر کے ڈولی میں نہیں بٹھائے گی۔ جوگن کے متعلق میں نے معلومات لے لیں، لیکن یہ شک کرنا غلط تھا کہ اس نے خالد کو زہر دیا ہوگا۔ شک نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ جوگن غریب تھی اور خالد کا دیا کھاتی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میرا پختہ شک نوروز پر تھا، اور اس میں نوروز کا منگیتر بھی شامل تھا۔ اتنے میں جوگن آ گئی اور میں نے اسے کمرے میں اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں نے اپنی کہانیوں میں ایک خاص قسم کی عورت کا ذکر اکثر کیا ہے۔ یہ عورت شہروں میں بھی ہوتی ہے جہاں وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، اور یہ عورت دیہات میں بھی ہوتی ہے، وہاں بھی امیر کبیر زمینداروں کے گھروں میں نوکرانی ہوتی ہے، اور یہ عورت بڑے بڑے جاگیرداروں کے نوکروں اور مزاروں میں بھی موجود ہوتی ہے۔ اس عورت کے انداز اور ہر جگہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، چہرے مختلف ہوتے ہیں لیکن ان چہروں پر تاثر ایک جیسا ہوتا ہے۔ جوگن بالکل وہی عورت تھی۔ اس کے نقش و نگار، باتیں کرتے وقت آنکھوں کے بدلتے ہوئے زاویے اور گردن کا خم بالکل وہی تھا۔ دیکھنے میں جوگن خوبصورت عورت رہی تھی، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ بہت گہری عورت ہے۔ آپ نے میری کہانیوں میں اور دوسرے پولیس انسپیکٹروں کی کہانیوں میں بھی یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جرائم کی ہر کہانی میں جس لڑکی یا عورت کا ذکر آتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے بعض سننے والے یہ سوچتے ہوں کہ کہانی میں لذت اور چسکا پیدا کرنے کے لیے خوبصورت عورت لائی جاتی ہے، لیکن ذرا غور کریں کہ جرائم خصوصاً قتل اور اغوا خوبصورت عورت کی خاطر ہی کیے جاتے ہیں۔ عورت خوبصورت نہ ہو تو اس کی خاطر کون پھانسی چڑھنا چاہتا ہے؟
اور اسے اغوا بھی کوئی نہیں کرے گا۔ بدصورت عورت خود کوئی جرم کر سکتی ہے لیکن جرم کا باعث نہیں بن سکتی۔ تمہارے متعلق بہت کچھ سن چکا ہوں جوگن، میں نے اسے کہا۔ تم کوشش یہ کرنا کہ میں جو کچھ پوچھوں وہ سچ سچ بتا دینا۔ آپ مجھے یہ تو نہیں بتائیں گے کہ آپ نے میرے متعلق کیا سنا ہے؟ جوگن نے کہا۔ یہی سنا ہوگا کہ جوگن بڑی خراب عورت ہے، آپ پولیس کے افسر ہیں، جو آپ کے منہ میں آئے وہ کہہ سکتے ہیں۔ غریب آدمی جرم نہ کرے تو بھی مجرم ہے۔ آپ مجھ پر کوئی سا الزام تھوپ دیں، پھر میں آپ کا حکم مانوں گی کہ اقرار کروں یا انکار۔ نہ جوگن، میں نے کہا، خواہ مخواہ الزام نہیں تھوپوں گا، اور تھوپنے کے لیے میرے پاس کوئی الزام ہے بھی نہیں۔ میں نے تم سے ایک دو باتیں معلوم کرنی ہیں، اور میں تمہیں سچے دل سے یہ بتا دیتا ہوں کہ میرے دل میں تمہاری ہمدردی ہے۔ میں کوئی آسمان سے نہیں اترا، تم جیسا انسان ہی ہوں۔ نہ میں تمہیں کوئی چکر دوں گا، نہ تم کوئی ہیرا پھیری کرنا۔ اس نے کچھ اور جذباتی باتیں کیں۔ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ میرے دل میں واقعی اس کی ہمدردی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے میں نے اس کی جذباتی باتوں کے جواب میں اس سے زیادہ جذباتی اور ہمدردانہ باتیں کیں۔ ان کا ایسا اثر ہوا کہ اس نے بے تکلفی سے بولنا شروع کر دیا۔ بے شک میں کچھ حد تک جذباتی ہو گیا تھا، لیکن میں تفتیشی استادیوں سے دستبردار نہیں ہوا تھا۔ تھانے داروں والی استادیاں اور چالاکیاں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ ہمارے درمیان اس طرح کی گفتگو شروع ہو گئی تھی جیسے دو دوست بیٹھے دکھ سکھ بانٹ رہے ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے کس طرح پتا چلا تھا کہ وہ لڑکا اغوا ہو کر اس گھر میں آیا ہے۔ جوگن، میں نے کہا، تم نے یہ جو نیکی کی ہے یہ اکیلی تمہاری ساری عمر کے گناہ بخشوا دے گی۔ کسی ماں کا اکلوتا اور یتیم بچہ قید سے نکلوا کر اس کی گود میں ڈال دینا معمولی نیکی نہیں ہے۔ تمہیں اس کا اجر خدا دے گا، اور میں تمہیں اس کا یہ صلہ دے سکتا ہوں کہ تمہارے خلاف کوئی الزام میرے سامنے آیا تو میں اس پر لکیر پھیر دوں گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے گمشدہ لڑکے کی نشاندہی کیوں کر دی تھی؟ ظاہر ہے کہ تم ان کے ساتھ تھیں۔ نہیں، جوگن نے جواب دیا، کسی ماں کا دل دکھانے کے لیے میں کسی کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ یہ تو اس بچے کی اور اس کی ماں کی خوش قسمتی سمجھو کہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ بچہ اس مکان میں ہے۔ کیسے پتا چلا تھا؟ سراج اور مولوی ایک دن ایک بوری دونوں طرف سے پکڑ کر اٹھائے ہوئے جا رہے تھے۔ اس نے جواب دیا، انہوں نے مجھے نہ دیکھا تھا۔ میں اپنے گھر کا دروازہ کھول کر نکلنے لگی تھی کہ کچھ یاد آ گیا تو پیچھے ہٹ گئی۔ اتنے میں وہ دونوں بوری اٹھائے ہوئے 10-12 قدم دور سے گزرے۔ میں نے دیکھا کہ بوری میں کچھ ہل جل ہو رہی تھی۔ بوری میں کوئی بلی یا کتا نہیں تھا، جو کچھ بھی تھا وہ زندہ تھا اور اس میں بہت حرکت تھی۔ وہ مولوی کے گھر میں چلے گئے۔ رات کو مجھے گھوڑے کے قدموں اور آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے دروازہ ذرا سا کھول کر دیکھا، چاندنی رات تھی۔ سراج اور مولوی ایک آدمی کو گھوڑی پر بٹھا رہے تھے۔ اس آدمی کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسے بٹھا کر لے گئے۔ میں نے کواڑ آہستہ سے بند کیا اور درز میں سے دیکھا، وہ ایک طرف چلے گئے۔ میں سوچتی رہی۔ بہت دیر بعد پھر گھوڑے کے قدموں کی آواز آئی۔ میں صحن میں دروازے کے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ تمہاری نیند بڑی کچی معلوم ہوتی ہے جوگن، میں نے کہا۔ باہر کی ہلکی ہلکی آوازوں میں سے دونوں دفعہ تمہاری آنکھ کھل گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں کتا کس طرح سوتا ہے؟ جوگن نے کہا۔ کہتے ہیں ایک آنکھ اور ایک کان کھول کر سوتا ہے، بڑی دور کی آہٹ پر بھی جاگ اٹھتا ہے۔ میری نیند کتے جیسی ہے۔ یوں سمجھو کہ میں تو دونوں آنکھیں کھول کر سوتی ہوں۔ وہ کیوں؟ بیٹی کی خاطر، اس نے جواب دیا۔ اپنی تو جیسی گزرنی تھی گزر گئی، لیکن بیٹی کی عزت میرے لیے دکھ کا مرض بن گئی ہے۔ غریبوں کی بچیوں کو خوبصورت نہیں ہونا چاہیے، میں تو کہتی ہوں کہ انہیں جوان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پیدا ہوتے ہی بوڑھی ہو جائیں تو ہی ان کی عزت محفوظ رہتی ہے۔ بس اس بچی کی خاطر راتوں کو آنکھ نہیں لگتی، ذرا سا کھٹکا ہو تو آنکھ کھل جاتی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ کوئی میری بیٹی کو اٹھانے آیا ہے۔ گھوڑے کے قدموں کی آوازیں تو بڑی اونچی ہوتی ہیں۔ دوسری بار آواز آئی تو میں نے کواڑ ذرا سا کھول کر دیکھا۔ سراج اور مولوی تھے۔ گھوڑے پر وہی آدمی بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور آنکھوں پر پٹی تھی۔ انہوں نے اسے اتارا، وہ آگے چل نہیں رہا تھا۔ اسے انہوں نے بازوؤں اور ٹانگوں سے پکڑا اور اندر لے گئے۔ اسے انہوں نے جب اتارا تھا اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑی عمر کا آدمی نہیں تھا، قد اس کا چھوٹا تھا۔ اگلے ہی روز سنا کہ ساتھ والوں کا لڑکا گم ہو گیا ہے۔ میں ان کے گھر گئی اور ویسے ہی ہمدردی کرتے کرتے پوچھا کہ اس نے کپڑے کس قسم کے پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہی کپڑے اور ان کا وہی رنگ بتایا جو رات کو میں نے دیکھا تھا۔
اس لڑکے کو میں نے پہلے بہت دفعہ دیکھا تھا، مجھے یقین ہو گیا کہ رات کو جسے میں نے دیکھا ہے وہ انہی کا لڑکا ہے۔ پھر میں نے مولوی کے گھر پر نظر رکھی، رات کو خالد کو وہاں جاتے دیکھا۔ خالد میاں کبھی کسی نوکر یا مزارے کے گھر میں رات کو نہیں گیا تھا۔ مولوی کے گھر میں اس کا کیا کام ہو سکتا تھا؟ جتنے دن لڑکا مولوی کے گھر میں رہا، خالد میاں رات کو وہاں جاتا رہا۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ مولوی یا سراج دونوں وقت خالد کے گھر سے ٹرے میں کھانا لاتے تھے۔ یہ کھانا ان مزاروں کا تو نہیں ہوتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ لڑکا خالد نے اغوا کر کے مولوی کے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ تم تجربے کار عورت ہو، میں نے کہا، تم نے یہ تو سوچا ہوگا کہ خالد نے اس لڑکے کو کیوں اغوا کرایا تھا؟ پہلے تو میں یہ سمجھی کہ لڑکا نو عمر اور خوبصورت ہے، جوگن نے کہا، لیکن مجھے ایک خیال آ گیا، آخر میں بھی انہی لوگوں میں رہ رہی ہوں۔ خالد میاں نوروز کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ ایک روز میں خالد میاں کے گھر گئی تو نوروز نکل کر جا رہی تھی۔ مجھ سے خالد میاں کچھ نہیں چھپاتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ پریشان تھے۔ میں نے پوچھا کہ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہنے لگے، یہ تو سالی پتھر ہے۔ میں نے کہا، آپ تو ہیروں کو کاٹ لیتے ہیں۔ خالد نے کہا، یہ ہیرا ہے تو بہت خوبصورت، لیکن ہیروں سے بھی سخت ہے۔ میں نے کہا کہ میں کچھ خدمت کروں؟ کہنے لگے، نہیں، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، میں خود ہی کچھ کرتا ہوں۔ اس کے ایک دو روز بعد لڑکا اغوا ہوا تو میں سمجھ گئی کہ یہ لڑکی کو پھانسنے کا طریقہ ہے۔ اس نے بڑی لمبی آہ لی اور کہنے لگی، میں بھی ماں ہوں۔ میں نے اس لڑکے کی ماں اور بہن کو روتے دیکھا۔ پہلے تو میں سوچتی رہی کہ یہ کام کر گزروں یا چپ رہوں، لیکن ایک روز رہا نہ گیا۔ دل بہت اداس تھا۔ میں نے بیٹی سے کہا کہ اندر سے کنڈی لگا لو، میں ابھی آتی ہوں۔ میں گئی اور لڑکے کی ماں کو بتایا کہ لڑکا کہاں ہے۔ ان کی منت کی کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس نے وجہ تو بیان کر دی، لیکن مجھے یقین نہ آیا۔ بے شک یہ عورت جذباتی تھی اور اس وقت اس پر جذبات کا غلبہ تھا، لیکن میں نے یقین نہ کیا کہ صرف اس وجہ سے جو اس نے بیان کی ہے اس نے لڑکے کی نشاندہی کر دی تھی۔ نہیں جوگن، میں نے کہا، تم نے میری ہمدردی اور میری محبت کی قدر نہیں کی، وجہ کچھ اور تھی۔ میں نے اپنا داؤ کھیلتے ہوئے کہا، تم نے دیکھا ہے کہ رام سہائے، شامہ، سراج اور مولوی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی مجھے کچھ بتایا ہے۔ تم نے مولوی اور سراج کے قبضے سے لڑکا چھڑایا ہے، یہ تم سے بدلہ لے رہے ہوں گے، اسی لیے ان دونوں نے مجھے کچھ اور بتایا ہے۔ تم سچی بات بتا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی بے انصافی ہو جائے۔ تمہاری بیٹی جوان ہے، اسے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا، اس نے کہا۔ 3-4 گواہ کسی کے خلاف ایک ہی بات کہہ دیں تو اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، اس نے خواہ جرم نہ ہی کیا ہو۔ میں نے تمہیں کہا ہے کہ تمہاری باتوں نے میرے دل پر جو اثر کیا ہے وہ اثر قائم رہنے دو۔ اس طرح کچھ اور جذباتی اور چکنی چپڑی باتیں کہہ کر میں نے اسے بولنے پر مجبور کر دیا۔ آپ ان جاگیرداروں کا ساتھ تو نہیں دیں گے؟ اس نے پوچھا، اور میرا جواب سنے بغیر کہنے لگی، سکھ تھانے دار بھی انہی کا دوست تھا۔ میں تو کہا کرتی ہوں کہ قانون بھی انہی کا ہے اور پولیس بھی انہی کی ہے۔ مجھے سچی بات نہیں بتاؤ گی تو میں تمہارا کیسے بنوں گا؟ میں نے کہا، تم سچی بات دل میں چھپائے رکھو اور تمہارے دشمن جھوٹ بول کر تمہیں پھنسا دیں گے۔ میں خالد میاں کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ اس نے کہا، اس کا ایک کام بگاڑ کر دل خوش کر لیا۔ اس سے انتقام لینے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ وہ لڑکے کو اغوا کر کے جو مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا وہ میں نے پورا نہ ہونے دیا۔ اپنے مالک کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی تھی؟ میری بیٹی کو اپنے پاس بلاتا تھا، جوگن نے کہا، اور میں اسے نہیں جانے دیتی تھی۔ خالد نے مجھے بہت انعام دیے، دھمکیاں بھی دیں، یہ بھی کہا کہ وہ میری بیٹی کو اغوا کروا دے گا۔ شامے کو بھی اس نے میرے پیچھے ڈالا۔ میں خالد میاں کے آگے کئی بار روئی اور اس کی منت بھی کی کہ میری بیٹی کو اپنی بہن سمجھے، لیکن صاحب، جو شیطان کی نسل سے ہوتے ہیں وہ انسانوں کی عزت کا خیال نہیں کیا کرتے۔ میں نے کہا کہ میں اس کی جاگیر سے نکل جاتی ہوں۔ اس نے کہا کہ نکل کے تو دیکھو، تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی اور لڑکی میرے قبضے میں ہوگی۔ میں نے لڑکی کا رشتہ ساتھ والے گاؤں میں دے دیا۔ اگر دن مقرر کر کے شادی جلدی کر دیتی تو میں سکھی رہتی۔ اتنے میں خالد میاں آ گیا۔ اسے پتہ چلا تو کہنے لگا کہ لڑکی کی شادی نہیں ہوگی۔ 2 ہی دنوں بعد لڑکے والوں کا پیغام آیا کہ انہیں میری بیٹی منظور نہیں۔ میں ان کے گھر گئی تو انہوں نے بتایا کہ رام سہائے اور شامے نے انہیں کہا ہے کہ لڑکی کنواری نہیں اور اس کا چال چلن بہت برا ہے۔ میں رام سہائے اور شامے کے گلے پڑی۔ دونوں نے صاف صاف کہا کہ خالد میاں کو راضی کرو۔ خالد میاں کے آگے روئی پیٹی تو اس نے ظالم بادشاہوں کی طرح کہا
کہ یہاں کسی کی بارات نہیں آئے گی اور تمہاری بیٹی کی ڈولی یہاں سے نہیں جائے گی۔ میں نے خالد کو برا بھلا کہا اور یہ بھی کہا کہ دیکھنا میں ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ میری کچھ باتیں بناوٹی تھیں، لیکن اپنے کردار اور اپنے جذبات کے زیر اثر میری ہمدردی میں خلوص تھا، جس کا میں اظہار کرتا رہا۔ اس کا جوگن پر اثر ہوا اور اس کے آنسو نکل آئے۔ میں نے اپنی باتوں سے اسے اور زیادہ جذباتی کر دیا۔ خالد نے جوگن پر صرف یہی ظلم نہ کیا کہ اس کی بیٹی کی شادی کے راستے بند کر دیے، بلکہ جوگن سے کہا کہ وہ اس کا ماہوار وظیفہ لگا دے گا اور وہ اپنی بیٹی کو اس کی داشتہ بنا دے۔ وہ جتنے دن یہاں رہا کرے گا، جوگن کی بیٹی اس کے ساتھ رہا کرے گی۔ جوگن نے مجھے سنایا کہ انہی دنوں خالد کی نظر نوروز پر پڑ گئی تو اس کی توجہ اس کی طرف ہو گئی، لیکن اس سے جوگن کو اطمینان نہ ہوا۔ خالد اپنا فرعونوں جیسا فیصلہ سنا چکا تھا۔ نوروز اس کے پاس آتی رہی، پھر بھی وہ کبھی کبھی جوگن سے اس کی بیٹی کا مطالبہ کرتا تھا اور جوگن کسی نہ کسی بہانے اسے ٹال دیتی تھی۔ جوگن کو شک ہو گیا تھا کہ نوروز باوقار خاندان کی لڑکی ہے، اس لیے وہ خالد کے ہاتھ نہیں آ رہی۔ اتنے میں نوروز کا بھائی اغوا ہو گیا۔ اپنے بیان کے اس مرحلے پر آ کر جوگن چپ ہو گئی، کچھ دیر میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ اب دشمنی بتا دوں؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ آپ میرے سر پر ہاتھ رکھ لیں گے؟ بغیر سوچے سمجھے میرا ہاتھ اٹھا اور اس کے سر پر چلا گیا۔ میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ تم سچ بولو اور یہ ہاتھ اس سر پر رہے گا۔ میری یہ حرکت غیر دانستہ طور پر سرزد ہو گئی تھی۔ یہ میرے کردار کے عین مطابق تھا۔ یہ جو زہر سے مارا گیا ہے، جوگن نے دانت پیس کر کہا، اللہ اس کے سارے خاندان کو زہر سے مارے۔ اس نے میری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ یہ تو اللہ نے اس کی عزت بچانی تھی کہ میں پہنچ گئی اور بیٹی کو چھڑا لائی۔ اگلی صبح اس نے مجھے بلایا۔ اس نے مجھے مارا پیٹا تو نہیں، لیکن میرا گریبان پکڑ پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں زیادہ مہلت نہیں دوں گا۔ تمہاری بیٹی میری داشتہ ہے، اسے خود لا کر تم میرے حوالے کرو گی۔ اس نے یہ بیان ایسے انداز سے دیا کہ غصے سے میرا چہرہ بھی سرخ ہو گیا اور کچھ ایسی باتیں منہ سے نکل گئیں جن کا اس پر بہت اثر ہوا۔ اس کی اس حرکت کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ لڑکے کی ماں کو بتا دوں گی کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے کہا، میں نے یہ کام کر دیا۔ جوگن، میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کے گال کو تھپکی دے کر کہا، تم نے مردوں والا کام کیا ہے۔ اگر تم یہ کہہ دو کہ تم نے اس بدبخت کے گلے پر چھری پھیری تھی تو میں تمہیں صاف بچا لوں گا۔ چھری پھیرنے کی ہمت ہوتی تو زہر کیوں؟ اتنا کہہ کر وہ یوں چپ ہو گئی جیسے اس کی زبان اچانک بولنے سے معذور ہو گئی ہو۔ اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں، اس کے ہونٹ کانپے، لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ جوگن، میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اور دوسرا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر کہا، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ بولو، یہاں اور کوئی نہیں، صرف میں سن رہا ہوں۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، منہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ مجھے اپنا راز مل گیا تھا۔ خالد کو زہر اسی نے دیا تھا۔ میں اس سے پورا بیان لینا چاہتا تھا۔ میں اٹھا، اسے اٹھایا اور بے ساختہ اپنی طرف کھینچ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ میرے گلے لگنے کی دیر تھی کہ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے اور اپنا چہرہ میرے سینے سے ملنے لگی۔ میں نے اسے رونے دیا اور اس کے سر اور پیٹھ پر تھپکیاں دیتا رہا۔ 5-7 منٹ بعد وہ مجھ سے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے آنسو پونچھے میری طرف دیکھا۔ میری بیٹی کا کیا بنے گا؟ اس نے کہا، تم بات کرو۔ میں نے کہا، تم نے جو کچھ کیا ہے اپنی بیٹی کی عزت کی خاطر کیا ہے، اور تم نے ایک بیوہ ماں کو اس کا بچہ اور ایک بہن کو اس کا بھائی زندہ اور سلامت واپس دیا ہے۔ تمہیں اس کا صلہ اللہ دے گا۔ اس نے بیان دے دیا، جب نوروز کا بھائی خالد کے ہاتھ سے نکل گیا تو نوروز بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ خالد کو ہتھیار ڈالنے پڑے، لیکن وہ اپنے ملازموں وغیرہ کے لیے مصیبت بن گیا۔ وہ کہتا تھا کہ معلوم کرو یہ نشاندہی کس نے کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جوگن کو حکم دے دیا کہ بیٹی میرے حوالے کر دو۔ اگر تم میرے بھائی بنتے ہو تو پھر ایک بات اور سن لو۔ جوگن پر اب کچھ اور ہی کیفیت طاری ہو چکی تھی، جس میں اس نے مجھے آپ کے بجائے تم کہا۔ کہنے لگی، میں نے 7-8 سال گزرے اپنے خاوند کو جو زہر دیا تھا وہ میرے گھر میں ابھی تک کچھ باقی رکھا تھا۔ خدا کی قسم میرے بھائی، میں نے یہ اپنے لیے رکھا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میری بچی جوان ہوگی، اگر جوان ہو کر یہ غلط راستے پر چل پڑی یا چلائی گئی تو یہ زہر اسے بھی پلاؤں گی اور خود بھی پی لوں گی۔ میں یہ زہر لے کر رات خالد کے ہاں چلی گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگلے روز اس نے واپس شہر جانا تھا،
اسی لیے اس نے بڑا سخت حکم دیا تھا کہ اپنی بیٹی کو آج رات لے آؤ۔ میں اکیلی گئی تو وہ شراب کا گلاس سامنے رکھے بیٹھا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹی کہاں ہے؟ جس کام نے ہونا تھا اس کا سبب اپنے آپ بن گیا۔ میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اسے زہر کس طرح دوں گی۔ دیکھا کہ اس کے سامنے گلاس رکھا ہے جس میں شراب ہے۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹی ساتھ آئی ہے لیکن شرم کے مارے باہر رک گئی ہے، آپ خود جا کر اسے لے آئیں۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھا اور باہر گیا۔ میں نے پڑیا کھولی اور ایک چٹکی شراب میں ڈال دی، اتنی ہی کافی تھی۔ وہ واپس آیا تو کہنے لگا کہ وہ باہر نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ شرم کے مارے گھر بھاگ گئی ہوگی۔ میں نے اسے بٹھا لیا اور کہا کہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میری بیٹی اب آپ کی ہے، آپ چاہیں اس کے ساتھ شادی کریں، چاہیں تو بے نکاحی رکھ لیں، لیکن یہ بتا دیں کہ مجھے آپ کتنا وظیفہ ماہوار دیں گے۔ اس نے جو رقم بتائی میں نے کہا کہ منظور ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کچھ باتیں شروع کر دیں اور وہ شراب گھونٹ گھونٹ پیتا ساری پی گیا۔ زہر کا اثر اسی وقت نہیں ہونا تھا۔ میرے لیے مشکل یہ تھی کہ اسے آج رات کیسے ٹالا جائے۔ میں نے نوروز کی بات چھیڑ دی اور کہا کہ وہ اس سے بہت ڈری ہوئی ہے اور میں اسے اور زیادہ ڈرا رہی ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ اس کے جال میں پھنس جائے گی۔ اس نے نوروز کے منگیتر وغیرہ کو گالی گلوچ کی۔ میں مردوں کو نچانا جانتی ہوں، وہ کمال میں نے دکھا دیا اور اسے کہا کہ وہ اگر کل شہر جا رہا ہے تو چلا جائے، واپس آئے گا تو میری بیٹی اس کے گھر میں موجود ہوگی۔ میں نے زبان کے بہت کرتب دکھائے۔ وہ نشے میں تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے گلاس میں اور شراب ڈال دی۔ باتوں باتوں میں وہ پیتا رہا، پھر بد مستی میں بہکنے لگا۔ میں نے اسے پلنگ پر لٹا دیا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ 10-12 روز بعد میرے کان میں یہ آواز پڑی کہ اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہیں۔ وہ اگلے روز شہر چلا گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اپنے خاوند کو کیوں زہر دیا تھا؟ بدکار تھا، جوگن نے جواب دیا۔ بے غیرت تھا، چرس پیتا تھا، اسے اپنی جوان بیوی کی عزت کا بھی خیال نہیں تھا۔ گھر کے پیسے شہر میں جا کر اڑا آتا تھا۔ مجھے بے عزت اور بے غیرت اسی نے بنایا تھا۔ میں اسے روکتی تھی اور وہ مجھے مارتا پیٹتا تھا۔ میری بچی جب 11-12 سال کی ہوئی تو میری غیرت جاگی کہ جوان ہو کر یہ بھی بے عزت ہو جائے گی۔ ایک سادھو سے مجھے یہ زہر مل گیا جو میں نے خاوند کو پلا دیا۔ اگر میں ہر ایک بات اور تفصیل سے سنانے لگوں تو یہ کہانی بہت ہی طویل ہو جائے گی۔ قاتل میرے سامنے آ چکا تھا، لیکن میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس عورت کو سزا نہیں ہونے دوں گا۔ مقدمہ تو مجھے پورا بنانا تھا۔ میں یہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مقدمے میں ایسی جھول رکھ دیتا جس سے میری نالائکی ثابت ہوتی۔ میں نے جوگن کو مجسٹریٹ کے سامنے اقبالی بیان دینے کے لیے تیار کر لیا۔ وہ صرف اپنی بیٹی کے لیے روتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اس کی بیٹی کا میں پکا انتظام کروں گا۔ اس کے بعد میری جتنی کارروائی تھی وہ شہادت کی فراہمی اور مقدمے کی تیاری تھی۔ لڑکے کے اغوا کا کیس میں نہیں بنا سکتا تھا کیونکہ اس کی کوئی رپورٹ نہیں تھی، لیکن میں نے سب انسپیکٹر جوگندر سنگھ کے خلاف بڑی سخت رپورٹ لکھی اور لڑکے کے اغوا کا واقعہ مکمل لکھا۔ یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ جوگندر سنگھ کو معطل کر کے لائن حاضر کر دیا گیا تھا۔ نوروز کے منگیتر اور اس کے باپ نے IG تک رسائی حاصل کر لی تھی اور ان کی درخواست پر تحقیقات ہو رہی تھیں۔ ادھر میری رپورٹ بھی تحقیقات میں شامل ہو گئی تو جوگندر سنگھ کو سروس سے ہی برطرف کر دیا گیا۔ میں نے جوگن کو تو حراست میں لینا ہی تھا۔ اس کی بیٹی کا یہ انتظام کیا کہ شامے، سراج اور مولوی کو بلا کر بہت ذلیل کیا اور کہا کہ وہ جوگن کی بیٹی کو اپنی تحویل میں اپنی بیٹیوں کی طرح رکھیں۔ اگر ذرا سی بھی اونچ نیچ ہوئی تو میں ان سب کو لڑکے کے اغوا میں گرفتار کر کے 7 سال سزا دلواؤں گا۔ جوگن بیچاری اتنا قابل وکیل کیسے کر سکتی تھی جو اسے بری کروا لیتا؟ میں نے اس کا یہ انتظام کیا کہ جب میں نے نوروز کے منگیتر کے بھائی اور ان کے باپ کے بیانات لیے تو انہیں کہا کہ جس عورت نے ان کا بچہ قتل سے بچایا اور قید سے نکلوایا تھا وہ خالد کے قتل میں پکڑی گئی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اسے سزا ہو۔ وہ روپے پیسے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اس عورت کے لیے تو وہ بہت بڑی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ انہوں نے اپنی جیب سے ایک بڑا قابل عیسائی وکیل کیا۔ پہلی پیشی پر جب ہم گئے تو میں نے موقع نکال کر اس وکیل کے کان میں 2 نقطے ڈال دیے اور اسے کہا کہ سیشن سے جوگن کو بری کرائے، اور سیشن سے سزا ہو بھی گئی تو ہائی کورٹ اپیل میں شک کا فائدہ یقیناً دے گی۔ آخر ہوا یہ کہ شک کا فائدہ سیشن کورٹ نے ہی دے دیا اور جوگن بری ہو گئی۔